بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 احادیث مبارکہ ختم نبوت کے بارے میں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک حسین و جمیل عمارت بنائی مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس عمارت کے گرد گھومتے اور اس کے حسن پر تعجب کرتے، لیکن کہتے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ بس میں وہ اینٹ ہوں اور میں ختم النبیون ہوں۔ صحیح بخاری مسلم شریف۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ نمبر 3، ختم النبیین کا مطلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ختم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سنن ابو داؤد۔ نمبر 4، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت و نبوت ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ نمبر 5، جھوٹے مدعیان نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اعلانیہ کہ میں ختم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی۔ یہ حدیث مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آخری نبی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت پر صحابہ کرام کی جانثاری۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تاجدار ختم نبوت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت کے دفاع میں اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ ان میں مرد و عورتیں سبھی شامل تھیں۔ خصوصاً جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب عن جلیل القدر صحابیات میں سے تھیں جنہوں نے غزوہ احد میں سے نہایت بہادری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس معرکہ میں جب مسلمانوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہوا اور دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا اور حضرت ام عمارہ نے تلوار اور تیر و کمان سے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ حدیث شریف میں ان کی بہادری کا ذکر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن فرمایا، ترجمہ، میں احد کے دن جس طرف بھی دیکھتا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری دفاع میں لڑتے دیکھتا۔ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف حضرت ام عمارہ کی قربانی۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں بھی شرکت کی۔
وہ اپنے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں اتری، جنہیں مسیلمہ کذاب نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ جنگ یمامہ میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، مگر پھر بھی وہ دشمن کے خلاف لڑتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسیلمہ کذاب مارا گیا۔ نتیجہ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد و خواتین سبھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہر حال میں پہرا دینا ایمان کا تقاضا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور وفاداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال تھی۔ وہ نہ صرف اپنی جان و مال بلکہ اپنے خاندان اور ہر قیمتی شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کر دیں۔ غزوہ احد میں دفاع۔ غزوہ احد میں جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوار بنا لی۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پر تلوار اور تیروں کے وار برداشت کیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ دشمنوں کے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور میں پہرا دینا۔ ہجرت کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف سے حفاظت کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کپڑوں سے سوراخ بند کیے تاکہ کوئی زہریلا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بستر نبوی پر سونا۔ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ جب صلح حدیبیہ کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا گیا تو افواہ پھیلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے اور اس میں صحابہ نے موت تک لڑنے کا عہد کیا۔ فتح مکہ اور حضرت سعد بن عبادہ کا اعلان۔ فتح مکہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آج قریش کے لیے کوئی پناہ نہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عدل قائم فرمایا، مگر اس سے صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جذبہ دفاع ظاہر ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ چند مثالیں ہیں جو صحابہ کرام کی سیرت ایسی بے شمار قربانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ وہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے محافظ رہے، چاہے میدان جنگ ہو یا عام زندگی۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے نبی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پسند ہے وہ کمنٹس میں اللہ لکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔